کوئی بڑا آدمی ایلیٹ کلاس میں سے کوئی بڑا شخص جرم کا ارتکاب کرتا تو اسے چھوڑ دیا کرتے تھے، اور جب کوئی غریب مسکین انسان جرم کا ارتکاب کرتا تو اسے پکڑ لیا کرتے تھے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت ہی معزز ترین خاتون کا ذکر کر کے فرمایا کہ اگر وہ بھی چوری کا ارتکاب کریں تو میں ان کے بھی ہاتھ قلم کروں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں امیر غریب چھوٹا بڑا کسی نسب کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی جرم کا ارتکاب کرے گا تو ظاہر ہے کہ اسے اس جرم کی سزا ملے گی۔ بے شک۔ اب یہاں پر میں ایک بات کو چاہتا ہوں کہ میں بیان کروں۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر فحاشی اور عریانیت کی سزا کو بیان کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ہاں معاشرہ متاثر ہو رہا ہے۔ دیکھیے، ایک انسان کی اپنی ذات تک کوئی برائی محدود رہتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بعض اوقات یہ برائی انسان اپنے وجود سے معاشرے میں بڑھا کر اسے متاثر کرنے لگتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں دو لوگوں کی سزائیں بیان کی ہیں جو معاشرے میں، ایک مرد اور عورت فحاشی کو عام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہے بدکاری جس پر 100 کوڑوں کی یا شادی شدہ ہونے کی صورت میں رجم کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ النساء میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، کہ اگر عورتوں میں سے کوئی فحاشی کا ارتکاب کرتا ہے تو فرمایا فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، فرمایا 4 مرد گواہ اس پر ہونے چاہیے۔ اس پر میں چاہوں گا کہ ہم بات کریں کہ ڈی این اے ٹیسٹ کی کیا شرعی حیثیت ہے، اگر مرد گواہ نہ ہوں صرف عورتیں ہوں تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ تو فرمایا کہ فَإِن شَهِدُوا، اگر 4 مرد گواہ مل جائیں۔ یہاں پر یاد رکھیں کہ لفظ فحاشی استعمال ہوا ہے، اور یہاں فحاشی سے مراد محض یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں زنا کی سزا کا بیان کر رہے ہیں، کیونکہ زنا کی سزا تو قرآن میں الگ بیان ہو گئی کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ یہاں فحاشی کی بات ہو رہی ہے کہ بدکاری کا ارتکاب نہیں کیا ہے لیکن فحاشی کا ارتکاب کیا، معاشرے کو کوئی اس طرح متاثر کر رہا ہے۔ تو فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، انہیں ان کے گھروں میں قید کر دیا جائے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں سن رہا تھا کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اسلام میں قید کی کوئی سزا نہیں ہے۔